ہنسی، مذاق، مزاح دین اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق ان کی اجازت دی ہے، ان سے منع نہیں فرمایا، ان کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن کچھ ایسی حدود اور قیود متعین کر دیے ہیں جن کی رعایت رکھ کر، جن کا خیال کرتے ہوئے یہ مذاق، یہ مزاح، یہ دل لگی، یہ ہنسی جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مذاق، وہ مزاح دین اسلام، اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول، اس کی کتاب اور دین اسلام کے شاعر کے بارے میں نہ ہو۔ وہ مذاق، مزاح، اس میں بہت زیادہ ہنسنا نہ ہو۔ بہت زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اور بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ آپ نے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ مذاق سے کسی دوسرے انسان کی تحقیر اور اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا مقصود نہ ہو۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو مردوں کو مومن اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور بہت بڑا بہتان اور بہت واضح گناہ کمانے والے لوگ ہیں۔ مذاق کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ مذاق میں انہماک، اس کے اندر اس قدر مشغولیت ہو جائے کہ بندے کو کسی اور چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو، یا پھر بندہ اسی مذاق کو، اسی ہنسی کو اپنا پیشہ بنا لے اور وہ اسی کے ذریعے پیسے کمائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں یہ خدمت کر رہا ہوں، میں یہ لوگوں کو ہنسا کے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ اس قدر ہنسنا، اس قدر مزاح، اس قدر مذاق، اس قدر لوگوں کو ہنسانا، اس قدر لوگوں کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسلمان مومن سنجیدہ ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ یہ مذاق کا بنیادی ضابطہ ہے کہ وہ وقتی ہو اور تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے اپنی امت سے یہ کہا کہ اگر تمہیں وہ چیزیں پتہ چل جائیں جن کو میں جانتا ہوں، تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے، تمہارا رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ بہت کم ہنسو اور تمہیں چاہیے کہ بہت زیادہ رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن نبی داود میں حدیث موجود ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے، عمدگی یہ ہے اور اس کی بہترین ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ لا یعنی کو، بیکار چیزوں کو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنسانا شروع کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ ڈرامے لوگوں کے اندر شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور وہ خود بھی ہنسی جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی ہنسائی جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے شعر و شاعری اس کی مذمت کی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا۔ کوئی بندہ اپنے پیٹ کے اندر پیپ بھر لے، لہو بھر لے
اور یہ زخموں کا وہ پیپ، یہ اپنے پیٹ کو اس سے بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر شیروں کو جگہ دے۔ شعر یاد کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعر کی مذمت کی ہے اور شعر کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب بندے کا شعر اس کے اللہ کے ذکر پر، اللہ کی عبادت پر اور اس کے ہر ایک کار آمد با مقصد کام پر غالب آ جائے اور ہر چیز کو وہ بھول کر چھوڑ کر صرف شعر و شاعری کے اندر ہی اپنا سارا وقت لگا دے۔ یہ اس صورت میں اچھے شعر کو، مخصوص اشعار کو اور بامقصد اشعار کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پسند کیا ہے۔ آپ کے شاعر تھے حسان بن ثابت، آپ ان سے اشعار کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کافروں کی طرف سے آنے والے اشعار کا جواب حسان بن ثابت کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیں، ان کا منہ توڑیں۔ تو کوئی بندہ اس قدر ہنسی مذاق کو اپنے اوپر طاری کر لے کہ ہر وقت اس کا مزاج یہی ہے، اس کی فطرت یہی ہے، اس کی طبیعت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی ہنسایا جا رہا ہے، خود بھی ہنسے جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہنسی مزاح اور مذاق کے حدود و قیود کے جن کو اسلام نے جائز قرار دیا خلاف ہے۔ ہنسی مذاق کا ادب یہ بھی ہے کہ بندہ کسی معزز آدمی کی، بزرگ آدمی کی عزت اور توقیر کا خیال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے بھی مجھے مذاق کی اجازت مل گئی ہے، اپنے باپ کی عمر کے آدمی کو وہ سرے راہ یا گھر میں آیا یا اس کے گھر میں گیا مذاق کرنا شروع کر دے۔ ایک اجنبی آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہے جس سے کبھی اس کی بات ہی نہیں ہوئی، اسے اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ مذاق کو پسند کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس کو مذاق کرنا شروع کر دے۔ کوئی بندہ وہ کسی عورت کو وہ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھے مجھے اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ دوسرے آدمی کے مزاج کا خیال کرنا، دوسرا آدمی وہ کس طبیعت کا ہے، کیا وہ اس بات کو برداشت کرتا ہے، کیا اسے یہ بات پسند ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، جو بزرگ مسلمان ہے، معزز مسلمان ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت کرنے کی طرح ہے۔ جب کسی بندے کے مزاج پر، طبیعت پر، فطرت پر یہ چیز غالب آ جاتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا اس سے سامنے کون ہے، پھر وہ ہر ایک کو رگڑے جاتا ہے۔ دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس بزرگ کا، اس معزز کا، اس سفید داڑھی والے کا احترام کرنے کا، اکرام کرنے کا سبق دیا ہے۔ اور مذاق کے اندر ضروری ہے کہ بندہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اجازت اسلام نے مذاق کی دی ہے، اس کے حدود اور قیود کو متعین کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذاق کی آڑ میں ہر گناہ کو جائز کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے یہ بھی حلال، کیا ہے میں نے مذاق کیا جی۔ ہر آدمی کو پتہ ہے غیبت حرام ہے۔ غیبت کی تعریف کیا؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کو ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان غیبت کیا جا رہا ہے اور وہ یہ بعد میں کہے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ غیبت سنجیدگی میں بھی حرام ہے، مذاق میں بھی حرام ہے۔ چغلی کرنا
سنجیدہ حالت میں بھی حرام ہے اور مذاق میں بھی حرام ہے. کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا یہ سنجیدگی میں بھی حرام ہے اور مذاق کے نام پر بھی حرام ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس قدر وعیدیں وہ غیبت کی ہیں، جس قدر وعید اور گناہ چغلی کا ہے، جس قدر گناہ اور وعید مسلمان کو تکلیف دینے پر ہے، وہ آپ سنجیدہ حالت میں کریں، ارادے کے ساتھ کریں تب بھی، بغیر ارادے کے اور مذاق کے اندر بھی کریں تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ مجرم ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک نے ہماری ماں ہے دوسری کو کہہ دیا، اشارہ کیا جس کا معنی تھا، مطلب تھا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے وہ بات کی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ہم صرف دوسرے کی نقل نہیں اتارتے، پورا روپ ہی وہ دوسرے آدمی کا دھار لیتے ہیں اور یہ اس کی تحقیر ہے. مذاق کے نام پر آپ اس کو لوگوں کے اندر رسوا کرنے کا پورا پروگرام چلا رہے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. مذاق کے نام پر بھی آپ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے. ہماری ماں نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو صرف اس کی نقل اتاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں، چاہے مجھے اس کے بدلے میں اتنا مال بھی کوئی آفر کر دے، پھر بھی میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا. اور ہم لوگوں کی وہ نقلیں اتارنے میں ماہر ہیں، جو جتنی زیادہ نقل اتار لے وہ اتنا ہی بڑا کاریگر سمجھا جاتا ہے. مذاق کے اندر بھی مسلمان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا حرام ہے. دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے، کوئی بندہ آیا فوراً اس کے سامنے جا کے اس کو ڈراتا ہے اور بعد میں نے تو مذاق کی ہے. دین اسلام نے کسی بھی طرح مذاق کے نام پر گناہ کو جائز قرار نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ہیں، آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی اس کو نیند آ گئی. دوسرے نے کیا کیا، اس نے ایک رسی لی اور اس کو اس رسی کے ساتھ باندھ دیا. وہ آدمی گھبرا کے بیدار ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. آپ افواہ پھیلا دیتے ہیں، کسی کی غلط خبر اسے دے دیتے ہیں. اپریل فول کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، سارے کا سارا مزاح کے نام پہ، مذاق کے نام پر ہوتا ہے. دین اسلام جائز ہی نہیں قرار دیتا کہ بندہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یاخذ احدکم متاع اخیہ لائبا او جادا، سنجیدہ بھی اور مذاق کے اندر بھی کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامان کو لے لے. کسی کی پنسل اٹھا لی، کسی کا جوتا لے لیا، کسی کے سامان کو چھپا لیا اور بعد میں دے بھی دیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. جی لا یاخذ احدکم، اللہ کے نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں مذاق کے اندر بھی کوئی بندہ کسی کا سامان نہ لے. میرے محترم بھائیوں، دین اسلام کا ہم پہ احسان ہے، اس نے ہماری طبیعت کا ہر طرح سے لحاظ رکھا ہے. کوئی ایسا بوجھ ہم پہ نہیں ڈالا جو ہماری طاقت سے باہر تھا. لیکن ہمیں
اعتدال کی راہ سکھائی ہے، ہمیں کچھ آداب کا پابند کیا ہے، حدود و قیود کو ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان چیزوں کو صرف نہ سمجھیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، اپنے آپ کو بھی۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، اور لوگ اس حد تک ان حدود اور قیود کو توڑنے کے اندر اور اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اب ان کو واپس آنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ چند دن کی زندگی ہے اور بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں اپنے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی میسج پیغام ہمیں شریعت اسلامیہ کا مل جائے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی پر وہ فالو کریں گے، اس پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ دو گزارشات کرنی ہیں اپنے بھائیوں سے، احباب سے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے ملک کے بعض حصے اس وقت شدید سیلاب اور پانی کی زد میں ہیں۔ جنوبی پنجاب کا علاقہ بھی آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کے بھی بہت سارے حصے میں وہ پانی ہے، لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لوگ بے گھر ہیں اور بے سر و سامان ہے، اور ان کا نہ صرف گھر تباہ ہوئے ہیں بلکہ گھر میں موجود سارا سامان بھی ان کو نکالنے کے لیے وقت نہیں ملا۔ وہ بھی یقیناً ہماری طرح تھے، ان کے اپنے گھر تھے، گھروں کے اندر سارا سامان تھا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ آج کل آپ ان کو دیکھیں، وہ شامیانوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ان کو خوراک پہنچا دے، اور جس طرح کے حالات ہیں، موسم ہے، کوئی بندہ ان کو دوائی لے دے، اور اسی طرح کوئی ایسے مجبور اور بے کس لوگ ہیں جن کے لیے دوبارہ اپنے گھر کی چھت تعمیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر دیگیں پکا کے پکا پکایا کھانا ان لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کیمپنگ کر رہے ہیں۔ کراچی سے لوگ بلوچستان گئے ہیں، لاہور سے، پنڈی سے لوگ آپ کے اس علاقے جنوبی پنجاب میں آئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم بلوچستان بھی خود جا سکتے ہیں، جنوبی پنجاب بھی خود جا سکتے ہیں، ہمارے قریب دونوں ہی علاقے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مسائل کا جائزہ لینا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کو کھانا مہیا کر سکتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے ہم دوائی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا پروگرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایسے مستحق اور بیوہ خواتین اور اسی طرح ان علاقوں میں امام مسجد، ان لوگوں کے لیے پروگرام یہ ہے کہ ان کو ایک ایک کمرہ وہ ضرور بنا کے دیا جائے جس میں وہ اپنے اپنے فیملی کو لے کے شفٹ ہو سکیں، تاکہ جو ہے ان لوگوں کے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ تو جس بندے سے جس قدر ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے انعامات یقیناً ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ جو کچھ دیا ہے
یہ اسی رب کی عنایت اور عطا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ آج سڑکوں کے اوپر آ سکتے ہیں اور وہ کھلے میدانوں میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس حالت میں ہم میں سے کسی بندے کا وہ پہنچ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، جب بارشیں لوگوں کی تکلیف کا وہ باعث بن رہی ہیں، آگے پھر وہ مزید بارشوں کی پیشین گوئی ہیں اور شدید بارشوں کے بارے میں محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں، تو ایسے میں استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس بہت زیادہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ جس قدر پانی آ چکا، جس قدر سیلاب آ چکا، جس قدر بارشیں ہو چکی، ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں نکالے اور مزید پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم اپنی عبادات کو بہتر کریں، اپنے ذکر و اذکار کو بہتر کریں، اپنی کمائی کے بارے میں دیکھیں، اس میں جتنی زیادتی ہو رہی ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے گریز کیا جائے، اور اسی طرح اپنے معمولات کو بہتر کر کے اللہ سے اس ذکر و اذکار استغفار کر کے تو ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے مشکل میں پھنسے ہوئے مجبور، بے بس، بے کس لوگوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے، جس صورت میں ہو سکتی ہے، ہمیں ان لوگوں کا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے قرار دیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یوم عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں بھی، اور پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بھی یہ روزہ رکھا۔ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو جواب دیا، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے بڑھ کے حقدار ہیں، تو آپ نے خود اس کا روزہ رکھا اور لوگوں کو آپ نے اس کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی اس دن کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئندہ سال کے آنے سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس چیز کی وضاحت کیونکہ اپنی زندگی میں نہیں کی کہ کیا آپ صرف 9 کا روزہ وہ رکھنا چاہ رہے تھے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا تھا اور ان کی مخالفت میں آپ نے 9 کا روزہ رکھنا تھا۔ اہل علم کا اس میں شدید اختلاف ہے۔ 3 موقف اس میں عام طور پر بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہی ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عاشوراء کو 10 سے 9 میں تبدیل کر دیا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس کے ساتھ آپ 9 کا رکھ لیں یا پھر وہ 11 کا رکھ لیں۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ دونوں روزے رکھے جائیں، 9 کا بھی 10 کا بھی۔ 10 کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ تو 2 روزے رکھے جائیں گے، ایک 9 کا ایک 10 کا۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں، صرف 9 کا روزہ رکھیں یا پھر 9 کا بھی رکھیں ساتھ 10 کا بھی رکھیں، جس بندے کو جیسے سمجھ آتی ہے وہ بندہ ان روزوں کو ضرور رکھے۔ پورے مہینے کے روزے وہ سب سے بہتر ہیں۔ اگر کوئی بندہ 2 روزے رکھ لے گا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف 9 کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس بندے کو بھی یہ فضیلت ضرور ملے گی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کے روزے کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اگر کوئی بندہ 1 سال کے گناہ اپنے معاف کروانا چاہتا ہے تو یہ 1 دن کا روزہ اس بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 1 روزے کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس دن میں چھٹی ہوتی ہے، لوگ وہ دکانیں کاروبار بھی بند ہوتے ہیں، اسکول کالج بند ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس دن کے روزے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔